جی اگلا ہمارا ناظرین ٹاپک ہے ایران امریکہ جو جنگ ہے نا وہ اختتام پذیر ہے، اس میں جو معاملات ہیں اس بارے میں ہم سلمان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جو ٹرمپ کے وہ بیانات ہیں وہ کیا بیانات ہیں، جو ایران ہے اس کے کیا مطالبات ہیں، اب جو یہ جو معاملات ہیں کس نئے تک پہنچے ہیں۔ جی سلمان بھائی آپ تھوڑا سا بتائیں ناظرین کو۔ جی جی اب جو امریکہ ہے اس کے نہ صرف جو کہہ لیں کہ ہمارے جب پیس ڈائلاگ چل رہے تھے اس میں بھی ان کے نمائندے پاکستان آئے، جنہوں نے دونوں فریقین کو آپس میں بٹھا کے جو مذاکرات کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد وہ مذاکرات نہ ہو سکے۔ انہوں نے بھی یہ بیان دے دیا ہے کہ ہمارے جو موجودہ جنگ ہے جو چل رہی ہے ایران کے ساتھ امریکن صدر کو، کہ وہ امریکہ کے لیے بہت ہی نقصان دہ۔ اس کے بعد دوسرے جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ایران کے مطالبات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ راستہ جو ہے وہ جو سمندری ہے وہ کھولا جائے، ہمارے جو 1979 سے جو مختلف ان کے اثاثے منجمد ہیں وہ کھولے جائیں، اس کے علاوہ ہمیں جو اس کا کرایہ ہے جو وہاں سے گزرنے ہیں بحری جہاز ان کے بحر ہرمز سے وہ دیا جائے۔ اس طرح کے جو دیگر مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں تو ہم جنگ نہیں کریں گے۔ تو ٹرمپ جو ہے ان کے بیانات ہیں جی جو ایران کی معاشی حالت جو ہے بہت خراب ہو چکی ہے، فوج کو پیسے تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ جلد از جلد ہم سے معاہدہ کریں تاکہ جو معاملات ٹھیک ہو سکے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی اب جنگ کے اندر دو قسم کی اسٹریٹجی جو وہ لی جاتی ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ بذریعہ قوت یعنی حملوں کے ذریعے اپنے مخالف کو زیر کرنے کی کوشش کی جائے، اور دوسرا یہ ہوتی ہے کہ پروپیگنڈا وار اسے کہا جاتا ہے۔ اس پروپیگنڈا وار میں یہ دوسرے مخالف کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے معاشی اثاثے ختم ہو رہے ہیں، اس کے فوجی اثاثے دفاعی وہ ختم ہو رہے ہیں، لیکن ایران نے یہ ثابت کیا ہے جنگ کے دوران کہ ان کے جو نہ معاشی طور پہ وہ کمزور ہوئے ہیں، نہ ان کا مورال ڈاؤن ہوا ہے، نہ ہی فوج کا ان کے، اور نہ ہی عام عوام کا، اور نہ ہی انہوں نے کہیں بھی کہا جا کے کہ ہم جو ہے جنگ مزید نہیں کرنا چاہتے، یہاں تک کہ جب امریکہ نے اسے دھمکی دی ہے کہ وہ ان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں جو ایک جو انڈر گراؤنڈ جو ایک ماؤنٹینز ہیں اس کے اندر ہے کہ اگر ہم اس پہ حملہ کریں گے، تو انہوں نے اس کے مخالفت میں انہیں کہا ہے کہ ہم جو پورا خطہ ہے اسے جو ہے وہ جہنم بنا دیں گے۔ اس کے بعد چلیں وہ سعودی عرب نے جو پاکستان اور ترکی کے ساتھ معاہدے بھی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ معاملات کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے۔ تو اس میں جو ایران ہے وہ کہتا ہے جو اسلام آباد میں ہمارے معاہدہ طے پایا تھا اسلام آباد، اس پہ عمل کیا جائے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی اب جو معاہدہ جو معاملات تھے شرائط دونوں طرف سے پیش کی گئی، وہ کہیں بھی جو ہے وہ میڈیا پر یا آن ایئر یا کسی نے نہیں بتائی، ڈسکلوز نہیں کی، لیکن وہ جو سیکرٹ معاملات تھے وہ دونوں ممالک کی طرف سے جب نمائندے آئے، انہوں نے آ کے اسلام آباد میں پاکستانی جو کہہ لیں کہ وزیر اعظم تھے اور فیلڈ مارشل تھے، وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ تھے، ان کے سامنے یہ ساری معاملات جو ہے وہ طے ہوئے۔ اس کے بعد دونوں پارٹیز نے یہ کہا کہ ہم مشورہ کر کے جو ہے یہ بتائیں گے کہ اس پہ فیصلہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اس پہ مذاکرات ختم ہوں گے یا نہیں، لیکن جا کے امریکہ نے وہ انکار کر دیا کہ ہم یہ نہیں معاہدہ کرنا چاہتے، اس لیے وہ تو اب بھی تیار ہے، اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں امریکہ معاہدہ۔ آج جو حوثی باغی ہیں انہوں نے بھی سعودی آئل ریفائنری پہ حملہ کیا ہے، وہ کیا ایران ان کو کنٹرول نہیں کر رہا یا یہ ایران کی شے پہ سعودیہ کو اٹیک کر رہے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں ایسے یہ ایران جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے نا سعودی عرب کے ساتھ جو ہے نا اپنی یہ دشمنی نبھا رہا ہے؟ اصل میں جو وار کی اسٹریٹجی ہوتی ہے نا، وہ جو دفاعی معاملات ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے، وہ جنگ کے دوران ان کے جو دفاعی کہہ لیں کہ معاملات کو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں بہتر طریقے سے۔ معاملہ اس جنگ کا یہ ہے کہ سب سے بڑا جیسے
جو دونوں پارٹیز کی آپس میں جو جنگ چل رہی ہے اس میں سعودی عرب سب سے زیادہ متاثر ہے، اس لیے کیونکہ دونوں طرف سے یہ معاملات ہیں کہ سعودی عرب کہتا ہے کہ ہم پہ حملہ نہ کیا جائے، ایران یہ کہتا ہے کہ امریکہ کو تم نے اڈے دیے ہوئے ہیں، وہاں سے ہمارے ملک پر حملے ہوتے ہیں تو ہم بھی جو ہے اس پہ تم پر حملہ نہیں کر رہے، بلکہ امریکن جو وہاں پر کہہ لیں کہ ایئر بیسز ہیں، وہاں پر ان کے فوجیوں کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں ان کے کنٹرول روم ہے، وہاں ریڈار لگے ہوئے ہیں، وہاں سے جہاز کھڑے ہیں، ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ چلیں ناظرین، دیکھتے ہیں یہ جو معاملات ہیں ایران اور امریکہ کے کتنی جلدی وائنڈ اپ ہوتے ہیں، اور کیا جو اسلام آباد معاہدہ ہوا تھا جس میں دونوں فریقوں کے دستخط ہیں اور جو میڈیٹر ہیں پاکستان اور قطر ان کے بھی اس پہ دستخط ہیں، کیا دونوں اس کی پاسداری کرتے ہیں؟ کیا نیا کو معاہدہ ہوتا ہے یا اسی معاہدے کو دوبارہ نافذ العمل کیا جائے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامد ناصر۔ السلام علیکم۔